بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون إنا كذلك نجزي المحسنين ويل يومئذ للمكذبين كلوا وتمتعوا قليلا إنكم مجرمون ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون صدق الله مولانا العلي العظيم. یہ سورہ مرسلات کی اخیر کی آیتیں ہیں۔ سورہ مرسلات کے مضامین میں اگر غور کیا جائے تو شروع میں اللہ نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ قیامت کا آنا بالکل یقینی بات ہے، اور وہ دن ایسا دن ہوگا کہ ہر آدمی کو اپنے اعمال کا حساب اللہ کے دربار میں دینا ہوگا۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا درمیان میں کہ جنہوں نے قیامت اور آخرت کے مضامین کو جھٹلایا، اللہ اور اللہ کے رسول اور اس کی کتاب کو نہ مانا، تو ایسے لوگوں کے لیے بڑی تباہی اور بربادی ہوگی۔ ایسی تباہی اور بربادی کہ اگر آدمی گرمی سے بچنے کے لیے کہیں کوئی سائے کو تلاش کرے گا تو جہنم کی آگ کا دھواں سائے کی شکل میں محسوس ہوگا، لیکن اس میں بھی جا کر کوئی آرام اور راحت اور سکون نہیں ملے گا، بلکہ اس کے اندر بھی آگ کی لپٹیں ہوں گی، تپش ہوگی، انگارے ہوں گے۔ تو اللہ نے جہنم کی کیفیت کو بھی درمیان صورت میں بیان فرمایا، اور اب اخیر میں اللہ پاک انکار کرنے والوں کے مقابلے میں اطاعت کرنے والے آتے ہیں، نافرمانی کرنے والوں کے مقابلے میں فرمانبردار لوگ آتے ہیں، انہی کو متقی کہا جاتا ہے۔ ان آیات میں اللہ نے متقیوں کے لیے اللہ نے کیا انتظام فرمایا، یہ مضمون بھی اللہ نے قرآن میں بہت جگہ بیان فرمایا، لیکن ہر جگہ انداز بدل بدل کر اللہ نے فرمایا ان المتقین فی ظلال وعیون، بے شک پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے۔ چونکہ ابھی آپ نے سنا پڑھا کہ نافرمان لوگوں کو بھی ایک سایہ ملے گا، لیکن وہ جہنم کے دھوئیں کا سایہ ہوگا، جس کی غضب گرمی اور تپش کا یہ ہوگا کہ اوپر سے آگ کے گولے برس رہے ہوں گے، بڑے بڑے تودے کی شکل میں چنگاریاں گر رہی ہوں گی۔ ایک تو سایہ وہ تھا، اور ایک سایہ یہ ہے کہ ان المتقین فی ظلال وعیون، کہ پرہیزگار لوگ سایوں میں ہوں گے۔ یہاں دیکھیے اللہ نے
فرمانبردار لوگوں کے لیے ایک سائے کا وعدہ نہیں کیا، بلکہ فرمایا سایوں، یعنی جمع کا لفظ ظلال، ظل کے معنی سائے کے آتے، ایک سایہ، اور ظلال بہت سارے سائے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ متقیوں کو بہت سارے سائے ملیں گے۔ اس کے مختلف مراحل ہیں۔ میدان محشر میں اللہ کے عرش کا سایہ، اسی طرح جب میدان محشر پل صراط کے اندر اپنے اعمال کا سایہ، اللہ کی رحمت کا سایہ، گویا کہ اللہ متقیوں کو کہیں بے یار و مددگار نہیں چھوڑیں گے۔ جہاں گرمی کا احساس ہوگا اللہ سایہ عطا فرمائیں گے، اور ایک سایہ نہیں، ہر جگہ کہیں نیک اعمال سایہ کیے ہوئے ہیں، کہیں عرش کا سایہ ملا ہوا ہے، کہیں اللہ کی رحمت کا سایہ ملا ہوا ہے، اور وہ عافیت والے سائے ہوں گے۔ اسی طرح اللہ نے لفظ استعمال کیا عیون۔ عیون کے معنی، عین کے معنی چشمے کے آتے ہیں، اور عیون بہت سارے چشمے، یعنی پانی کا کہیں چشمہ، کہیں اس کے اندر زنجبیل ملی ہوئی ہے، کہیں اس کے اندر شہد کی آمیزش ہے، کہیں دودھ کے چشمے ہیں، گویا کہ نعمتیں مختلف، اور اسی اعتبار سے اللہ نے جملے بھی استعمال فرمائے۔ اسی طرح وَفَوَاكِهَ مِمَّا يَشْتَهُونَ، جو میوے ہوں گے وہ بھی وہ جن کی طرف انسان کی طبیعت چلتی ہے، خواہش کرے گا جنتی وہ میوے ملیں گے۔ بعض مرتبہ آدمی کی خواہش نہیں ہوتی کسی پھل کے کھانے کی، لیکن ہے وہ بھی نعمت۔ اللہ نے وعدہ کیا ایسے میوے وہاں ہوں گے، ایک آدھ نہیں بلکہ میوے ہوں گے، اور وہ میوے جن کی طرف انسان کی طبیعت مائل ہوتی ہے۔ اور پھر فرمایا جائے گا ان متقیوں سے کُلُوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے لے کر کھاؤ۔ گویا کہ دعوت کا بھی انتظام، اور نعمتیں بھی بے شمار، اور نعمتوں کے اندر تنوع بھی، یعنی ہر قسم کی نعمت موجود ہے۔ اور اس کے بعد میزبان کی طرف سے اعلان ہے کلو، کھاؤ، واشربو، پیو، ہنیئا بما کنتم تعملون، مزے لے کر، تمہارے لیے خوب آج کے دن مزے ہیں، بما کنتم تعملون، وجہ یہ ہے کہ تم دنیا میں بچتے بچاتے آئے ہو، پرہیزگاری کی زندگی گزارتے آئے ہو، دنیا میں تم نے اپنے آپ کو روکے رکھا۔ آج اللہ کسی نعمت کے استعمال سے تم کو نہیں روکے گا، جو چاہو وہ کھاؤ، خوب مزے لے کر کھاؤ۔ اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اللہ نے فرمایا میں بدلہ دینے والا ہوں، اور ہم ایسے ہی نیک لوگوں کو صلہ دیا کرتے ہیں، بدلہ دیا کرتے ہیں۔ اور سن لو وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جو قرآن کے ان مضامین کو سن کر جھٹلاتے میاں کائے کی بات، پرانے لوگوں کے خیالات پیش کرتے ہو، اللہ نے فرمایا وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خوب سن لو، یہ جملہ اللہ نے 8ویں مرتبہ اس صورت کے اندر استعمال کیا۔ بڑی تباہی اور بربادی ہے ان لوگوں کے لیے اس دن جو ان مضامین کو، قیامت کے دن کے مضامین کو جھٹلاتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا دنیا ہی میں رہنا نہیں ہے، اور اگر یہاں کی نعمتیں سے لطف اندوز ہو رہے ہو اور جو دل چاہتا ہے وہ کھاتے ہو، تو سمجھ لو کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا، تھوڑے بہت دن کھا پی لو اور برت لو، جو کچھ کر سکتے ہو کر لو۔ اِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ، اے جھٹلانے والو تم ہی بڑے مجرم ہو۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، پھر اللہ نے 9ویں مرتبہ یہ جملہ استعمال فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا
کہ ان کی پکڑ نافرمانوں کی اس وجہ سے ہوگی کہ جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کی اطاعت میں جھک جاؤ تو رکوع نہیں کرتے تھے۔ ان کے مقابلے میں اہل ایمان کی خوبی یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کے اوپر حالات کچھ بھی ہوں، تنگی کے ہوں، فراخی کے ہوں، حالات بہتر ہوں یا ناسازگار ہوں، اہل ایمان کبھی اپنے آپ کو نمازوں سے، اطاعت سے، فرمانبرداری سے غافل نہیں چھوڑتا ہے، غافل نہیں رکھتا ہے۔ اس کے مقابلے میں نافرمان اپنے آپ کو غفلت بھری زندگی میں مصروف رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ نافرمانوں کی صفت یہ ہے کہ وہ اطاعت پر نہیں آتے۔ اس کے بعد اللہ نے یہی جملہ 10ویں مرتبہ استعمال کیا، وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، تباہی اور بربادی ہے ان مضامین کو قیامت کے دن کے انکار کرنے والوں کو، جھٹلانے والوں کے لیے اس دن بڑی تباہی ہونے والی ہے۔ اللہ نے اخیر کی آیت میں جو بات ارشاد فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ ان مضامین کو سننے کے بعد، اس قرآن کے بعد بتاؤ تمہیں اب کس نصیحت کا انتظار ہے؟ اب کون سی ایسی بات ہوگی جس پر تم ایمان لے آؤ گے؟ گویا کہ اللہ کا انداز کہیں تو ترغیب کا ہے، کہیں ترہیب کا ہے، یعنی کہیں تو اللہ بات کو قسم کھا کر ارشاد فرماتے ہیں، کہیں اللہ نافرمانوں کے انجام سے ڈرا کر اطاعت کے مضامین کو بیان فرماتے ہیں، کہیں اللہ جنت کے مضامین کو بیان کر کے شوق دلا کر اعمال پر ابھارتے ہیں۔ گویا کہ ہر انداز اختیار کر لیا اللہ نے قرآن میں۔ اس کے بعد ایک جملہ فرمایا، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے بتاؤ مخاطب اب کیا انداز رہ گیا جس کو سمجھایا جائے، کون سا طریقہ اختیار کیا جائے، یا اب اس قرآن کے بعد ایسا کون سا طریقہ ہوگا یا کون سی کتاب ہوگی جس پر ایمان لایا جائے گا؟ لہذا یہی کتاب ہے، یہی مضامین ہے، انہی کی اطاعت ہوگی، انہی مضامین کی فرمانبرداری ہوگی، اور اس قرآن کے بعد اب کوئی نصیحت نامہ نازل ہونے والا نہیں ہے۔ اس پر اللہ نے 29ویں پارے کی سورہ مرسلات کو مکمل فرمایا ہے۔ چنانچہ اللہ فرماتے ہیں، ان المتقین فی ظلال وعیون وفواکہ مما یشتہون کلوا واشربوا ہنیئا بما کنتم تعملون انا کذلک نجزی المحسنین ویل یومئذ للمکذبین۔ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا وہ بے شک سایوں اور چشموں کے درمیان ہوں گے اور اپنے من پسند میووں کے درمیان ہوں گے۔ ایسے متقیوں سے کہا جائے گا کہ مزے سے کھاؤ، مزے سے پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے۔ یعنی دنیا میں متقی ہر چیز کو نہیں کھاتا، بلکہ ڈرتے جانچ پڑتال کے بعد حلال ہے حرام ہے، مشکوک ہے کیا ہے، اگر حرام ہے مشکوک ہے، متقی اپنے ہاتھ کو کھینچ لیا کرتا ہے۔ اس کھینچ لینے کی بدولت اللہ قیامت کے دن فرمائیں گے آج کسی چیز سے روکا نہیں جائے گا۔ اپنے من پسند میووں کے درمیان کھاؤ، مزے سے کھاؤ اور پیو ان اعمال کی بدولت جو تم کیا کرتے تھے، ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ،
بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلانے والے ہیں۔ کُلُوا وَتَمَتَّعُوا قَلِيلًا إِنَّكُمْ مُجْرِمُونَ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ۔ اے نافرمانو، دنیا میں کچھ وقت کھا لو، مزے اڑا لو، حقیقت میں تم لوگ مجرم ہو۔ بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کی جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب نافرمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ یہاں ایک مضمون سمجھ لیں کہ جب نماز کی دعوت دی جائے تو اس کو قبول کرنا چاہیے۔ جو لوگ نماز کی دعوت کے بعد بھی قبول نہیں کرتے تو اس دعوت کو قبول نہ کرنا، اطاعت پر نہ آنا، یہ اللہ نے کافروں اور نافرمانوں کی علامت بیان کی ہے۔ سنیں اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ارْكَعُوا لَا يَرْكَعُونَ، اور جب ان نافرمانوں سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کے آگے جھک جاؤ، یعنی رکوع کر لو، سجدہ کر لو، تو یہ جھکتے نہیں ہیں۔ وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، خوب سن لو، بڑی خرابی ہوگی اس دن ایسے لوگوں کے لیے جو حق کو جھٹلاتے ہیں۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اے مخاطب اب بتا، اب اس کے بعد، یعنی اتنے مضامین سن لیے، اب اس کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ اب ایمان لائیں گے؟ سبحان اللہ۔